شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا واقعہ ایک اعرابی کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے 10 سال بعد ملنے کے لیے مسجد نبوی آتے ہیں، اور ان کا سامنا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ اعرابی کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا تعارف سننا اور حیران ہونا، اور پھر اعرابی کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا۔ جناب ناظرین گرامی، کتب سیر میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 10 سال بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آتا ہے۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کا نام پکارا۔ اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے حال بھی آگاہ کیے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے، تم عرب سے تعلق رکھتے ہو، تم نے اپنے قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ تھامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑے اور جوتے خود پیوند کرے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کرنے کو حرام قرار دے گا، وہ خاتم النبیین ہوگا اور رمضان کے روزے رکھے گا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مظہر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا، کیا میں آپ سے چند ایک سوالات کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اعرابی نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا سوال، وہ کون سا مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ جواب، حضرت حوا علیہ السلام۔ تیسرا سوال، وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ اگلا سوال، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس نے سانپ بن کر فرعونوں کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا۔ سوال،
زمین کا وہ کون سا ٹکڑا جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا؟ جواب، دریائے نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی گئی تھی۔ اگلا سوال، ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اگلا سوال، ایسی عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام۔ 2 دوست جو دشمن نہیں ہو سکتے؟ جواب، جسم اور جان۔ اگلا سوال، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے؟ جواب، موت اور زندگی۔ اگلا سوال، شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ جواب، شے مومن اور لا شے کافر۔ اگلا سوال، رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ جواب، شہادت کی انگلی۔ اگلا سوال، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ جواب، بندے کے سر کی ہڈی۔ جناب ناظرین گرامی، اعرابی کے ان سوالات کے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیے تو اعرابی بے اختیار ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیتے ہیں۔ جناب ناظرین گرامی، ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور مرتبہ بے حد بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ طریقت میں شان عظیم اور مقام عرفا کے مالک ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی شان اور فضائل بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہ ہو۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے دشمنی مول لی۔ جناب ناظرین گرامی، آج کا ہمارا واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے تعاون کے بے حد ہی شکر گزار ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔